رجع آل محمد اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل الساعات من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَقَاتُ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وقال الحسین علیہ السلام ان ابو الفضل العباس کان حسنۃ من حسنات ابی صلوات بر محمد وآل محمد پھر کوشش کرو سارے باجماعت ہو کے صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے جتنی دعائیں لے کے آل محمد کی دہلیز پہ آئے ہو غرض مند بن کے بہت بڑا دربار ہے، جتنی آرزویں ہیں جتنی دعائیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے صلوات سارے بلند آواز سے پڑھو۔ میں نے فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ان ابو الفضل العباس کانا حسنۃ من حسنات ابی، کہ میرا عباس ہر حسنات میں اپنے باپ کی مثل ہے۔ چونکہ وقت کو بھی سامنے رکھنا ہے، آج اس ہستی کا ذکر ہے۔ ذکر شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ پہ آنے کی عظمت بتا دو، پھر اس کی خصوصیت بتا دوں کہ یہاں بیٹھنے کا مقام کیا ہے، اور بالخصوص آج کی مجلس کا مرتبہ کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ علیہ السلام، جن لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، مشکل میں، ان سب کے حالات اس کتاب میں درج ہیں۔ 2 اس کی جلدیں ہیں۔ حسن ابتہی نام ہے لکھنے والے کا، بہت بڑے سکالر ہیں، ایران سے، اصفہان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں جو واقعہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وصول کرنے کے لیے سب تیار ہو؟ جن کی مرضی ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر عباس ہو، جس مجلس میں جو مجلس مخصوص ہو جائے شہنشاہ وفا کے نام کے ساتھ، تو جو بھی مشکل ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی سوال ہو، وہ امام سے مانگ لینا، امام تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے۔ فرماتے ہیں جہاں پہ ذکر شہنشاہ وفا ہو، سرکار مولا غازی پاک کا ذکر ہو، وہاں پہ امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مجلس مخصوص ہو جائے مولا غازی کے پاس نام کے ساتھ، وہاں پہ آپ کے 12ویں امام تشریف لاتے ہیں۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مجتہد تھا، عالم دین تھا، وہ حج کے لیے بیت اللہ کی طرف جانے لگا۔ اس نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھی۔ سرکار تشریف لائے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی وصیت ہو، کوئی نصیحت ہو، حکم فرمائے۔ امام فرماتے ہیں جو کچھ فقہ میں ہے ان پہ عمل کر، لیکن میں امام زمانہ ہونے کی حیثیت سے تجھے ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب تم میدان عرفات جاؤ، روز عرفات جاؤ، وہاں پہ ایک اعلان کرنا، توجہ ہے آپ کی، وہاں پہ ایک اعلان کرنا کہ جو کسی کی حاجت ہے، جو دولت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے، اس مجلس میں آئے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ عنوان مجلس کا ہو حضرت عباس۔ وہاں پہ اعلان کرنا کہ جو جس کی حاجت ہو وہ مجلس میں آئے، اور جہاں پہ مخصوص ہو جائے مجلس شہنشاہ وفا کی، وہاں پہ میں ضرور آتا ہوں۔ اور جب مومنین خوش ہو کے ذکر سنتے ہیں، بے خود ہو کے شہنشاہ وفا کا مصائب سنتے ہیں، میں ابھی مجلس سے اٹھ کے مومنین نہیں جاتے، میں امام زمانہ ہونے کی حیثیت سے فرشتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ اٹھ کے ابھی باہر نہ جائیں، ان کی دعائیں وہیں بیٹھ کے پوری کرو، کیونکہ امام صادق کا یہ فرمان ہے، جہاں پہ ذکر ہو ہمارے عباس کا وہاں پہ میں ضرور جاتا ہوں۔ تو میں دست بدست آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، بانیان مجلس کی طرف سے، ماتیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ مولا آپ کا فرمان ہے کہ آپ مجلس عباس میں ضرور آتے ہیں۔ مولا آج یہاں بیانہ کے مومنین اپنے آرام کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، مصروفیات کو چھوڑ کے آپ کے سرکار وفا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، چونکہ آپ صادق الوعد ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور ان مومنین کی دعاؤں کو، حاجات کو سنیں اور ان کو پورا فرمائیں، چونکہ امام کا فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ وہاں پہ ذکر کرنا، تو وہ مجتہد کہتا ہے، آگے وہ لکھتا ہے کہ وہاں پہ میں نے اعلان کیا، سب مومنین جمع ہو گئے، ہم نے ذکر شہنشاہ وفا شروع کیا، میں نے بید بتا دیا کہ امام زمانہ موجود ہیں، جو جو حاجت ہو، جو جو غرض ہو وہ امام سے مانگ لینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ویل چیئر پہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مفلوج تھی، جو بیمار تھی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، وہ ایک مخصوص سامنے کی طرف دیکھ کے فضائل پہ بہت خوش ہو کے داد دے رہی تھی۔ یا چند لحظوں کے بعد امام اس عورت کے پاس ہے، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کرسی کو چھوڑ اور اٹھ کے چلنا شروع کر۔ کتاب میں نے بتائی ہے ملاقات با امام زمانہ، لکھنے والے حسن ابتہی ہیں، امام زمانہ خود اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اٹھ کے چلنا شروع کر، دیکھ کے کہتی ہے مولا میں تو بیمار ہوں، اٹھ نہیں سکتی، مفلوج ہو۔ امام کہتے ہیں میں امام ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کرسی چھوڑ اور چلنا شروع کر۔ وہ کہتی ہے چونکہ امام زمانہ کا حکم تھا، میں نے کرسی کو چھوڑا، چلنا شروع کیا، میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے پہلے سے زیادہ تندرست ہو، جیسے پہلے سے زیادہ تندرست ہو۔ تو چونکہ میں نے وید آپ کو بتا دیا، راز بتا دیا کہ جو کچھ مانگنا ہو وہ امام زمانہ سے مانگ لینا۔ اب آگے سے مجتہد یہ کہتے کہ مولا آپ صرف امام مولا غازی پاک کی مجلس میں مخصوص کیوں آتے ہیں، باقی پہ کیوں نہیں آتے؟ آگے سے امام رو کے فرماتے ہیں کہ مجتہد ہم اس لیے مولا غازی کی مجلس میں اس لیے ضرور آتا ہوں چونکہ عباس کی زندگی میں حسرت ہی دو تھی۔ ایک حسرت تھی کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے، دوسری ہمارے غازی کی حسرت تھی کہ خیموں میں پانی پہنچ جائے۔ چونکہ زندگی میں عباس کی دونوں حسرتیں پوری نہیں ہو سکی، تو جو بھی حسرت لے کے اب ہمارے عباس کی مجلس میں آتا ہے، ہم ان کی حسرتوں کو پورا کرتے ہیں۔ چونکہ امام کا حکم ہے تو مجھے صرف دو کے دو میں مولا غازی کی عظمت کے دو جملے کہنے ہیں، پھر مولا غازی کی غربت کے دو جملے کہنے ہیں کہ کائنات میں جنت کا سردار ہے میرا مولا حسین، جنت کا کمی ہے جبریل، تو کائنات میں جنت کا کمی جبریل، جنت کے پیغام لے کے آنا وا، کبھی اس گھر کی چکی چلانے والا، کبھی لباس لے کے آنے والا۔ تو میں لفظ پہلے کہنے لگا ہوں مولا غازی کی عظمت کا، جو جتنے مولا غازی کو سینے میں جگہ دے کے رکھتے ہو، جتنے مانگتے ہو مولا غازی سے کہ جنت کا کمی جس کے کپڑے لے کے زمین پہ آئے، جنت کا کمی جس کے کپڑے سیے، اس کو حسین کہتے ہیں۔
لباس خاتون قیامت سی ہے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا لباس کائنات جس کا احترام کرے اس کو نبی کہتے ہیں، نبی جس کا احترام کرے اس کو بطول کہتے ہیں، بطول جس کا احترام کرے اس کو امام کہتے ہیں، امام جس کا احترام کرے اس کو عباس کہتے ہیں۔ کائنات میں جہاں پہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مولا زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب جناب عباس کا نام آتا تھا سرکار کھڑے ہو جاتے تھے۔ سائل نے پوچھا مولا آپ جب بھی عباس کا نام لیتا ہوں میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام فرماتے ہیں تو قیامت تک عباس کا نام لیتا رہے، میں قیامت تک کھڑا رہوں، تجھے کیا پتا کہ عباس کے ہم پہ احسان کتنے ہیں۔ رسم تھی پہلے کہ کربلا میں ہر کسی کی شبیہ بناتے تھے، جتنے نوجوان آئے ہو جناب عباس کا علم اٹھانے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے پہلے ہر شہید کی شبیہ بناتے تھے، پھر آہو بقا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ انہوں نے ہر کسی کی شبیہ بنائی ہے لیکن شہنشاہ وفا کی شبیہ نہیں بنائی۔ ایک جوان تھا جو شیعہ مذہب سے نہیں تھا، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، قریب آ کے ماتمیوں سے کہتا ہے کیا وجہ ہے تم نے ہر کسی کی شبیہ بنائی ہے لیکن جو وفا کا کردگار ہے، جو وفا کا پیغمبر ہے، اس عباس کی تم نے شبیہ کیوں نہیں بنائی؟ آگے سے دیکھ کے کہتی ہے چونکہ عباس جیسا ہمیں کوئی وجی، کوئی خوبصورت جوان نہیں ملا، اس لیے ہم شبیہ نہیں بنا سکے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اگر تمہارے شیعہ قبول کرے تو میں شبیہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شبیہ بنا، انہوں نے ماتم کیا، گریہ کیا، رات کو گھر گیا۔ اس کا باپ تھا دشمن اہل بیت، وہ دیکھ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو عباس کی شبیہ بنا ہے، کہتا ہے سچ ہے۔ یہ دیکھ کے اس کا باپ کہتا ہے کیا تو عباس کو دوست رکھتا ہے؟ وہ سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں عباس میرے دوست نہیں، عباس تو میرے مولا ہے، عباس تو میرے آقا ہے، عباس تو میرے پیشوا ہے۔ یہ کمینے کے بغض نے جوش مارا، دیکھ کے کہتا ہے اگر عباس تیرے مولا ہے نا تو پھر تو عباس کی شبیہ ٹھیک نہیں بنا، کیونکہ عباس کے تو دونوں بازو نہیں تھے، عباس کے تو دونوں بازو نہیں تھے۔ یہ تلوار لے کے آگے بڑھا، میں تیرے دونوں بازو کاٹتا ہوں۔ اس کی ماں نے دور سے دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے اگر تو میرے بیٹے کے بازو اس جرم میں کاٹ رہا ہے کہ یہ عباس کو مولا مانتا ہے تو پھر سن، میں بھی بطول کی کنیز ہوں، بطول بھی میری آقا زادی ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے تو نے جس زبان سے کہا ہے نا کہ بطول میری آقا زادی ہے، وہ زبان باہر نکال، میں تیری زبان کو کاٹتا ہوں۔ بلا جھجکے ہوئے اس عورت نے، کنیز بطول نے اپنی زبان کو باہر نکالا، اس کمینے نے زبان کو کاٹا، بیٹے کے دونوں بازو کو قلم کیا۔ یہ کہتا تمہاری جگہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے کہتے ہیں ہم بھی تیرے جیسے کمینے کے گھر میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ اس عورت نے اپنی زبان اٹھائی، بیٹے کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، وہاں آئے جہاں پہ شہنشاہ عباس کا روضہ تھا۔ عباس کی قبر پہ آ کے ماں ایک طرف بیٹھ گئی، بیٹا ایک طرف بیٹھ گیا، دونوں ماں بیٹا رو رہے ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ایک پردے دار بی بی نمودار ہوئی، اس عورت کو پاؤں کی ٹھوکر سے کہہ دیا اٹھ، اپنی زبان اٹھا اور اپنے منہ میں رکھ۔ اس نے زبان اٹھا کے منہ میں رکھی، زبان ٹھیک ہوئی۔ جب یہ مزدور جانے لگی نا، اس بیٹے کی ماں نے اس کا دامن پکڑا ہے، دامن پکڑ کے کہتا ہے بی بی، کہتی ہے بی بی بتایا نہیں آپ کون ہے؟ فرمایا تو نے زبان کس کے نام پہ قطع کروائی تھی؟
فرمایا میں نے حسین کی ماں کے نام پہ، فرمایا میں وہ زہرا آ گئی ہوں، دامن مضبوطی سے پکڑ کے کہہ دیا بی بی نہیں جانے دو گی، میں اکیلی نہیں ہو رہی، میرا بیٹا بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا تو نے زبان میرے نام پہ دی تھی، تیرے بیٹے نے جس کے نام پہ بازو دیے ہیں، تیرا بیٹا جانے وہ عباس جانے۔ عزادارو یہ بیٹا اب ایک سامنے کی طرف دیکھ کے رو رہے ہیں، تھوڑا ٹائم گزرا تھا یا ایک جوان نمودار ہوا، یہ اس جوان کو ٹھوکر سے کہتا اٹھ، اپنے بازو اٹھا اور اپنے شانوں سے لگا۔ میں تو بڑھ گیا ہوں نا مصائب، اللہ جانے تیرا خیال نہیں ہے۔ مصائب نے جب کہا نا بازو اٹھا، اس کے بازو تو تھے نہیں، اس کی ماں آگے بڑھی، بیٹے کے بازو اٹھائے، اپنے بیٹے کے شانوں کے ساتھ لگائے، بازو سلامت ہوئے۔ یہ نوجوان دامن پکڑ کے کہتا مولا آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہے؟ فرمایا تو نے بازو کس کے نام پہ دیے تھے؟ فرمایا میں نے حضرت عباس کے نام پہ دیے تھے۔ فرمایا میں عباس آ گیا ہوں۔ یہ رو کے کہتا مولا آپ نے خود بازو اٹھا کے میرے شانوں کے ساتھ کیوں نے لگائے؟ عباس کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتے ہیں اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو سکینہ کے گوشوارے یوں کھینچے جاتے۔ سلامت رو مولا غازی کا مصائب ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس مجلس میں عباس کی ہو وہاں امام زمانہ آتے ہیں۔ آج امام کی موجودگی میں امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے اور رونے والے نوجوانوں کہا کہ میرے بازو سلامت ہوتے تو علی کی بیٹی کی چادر نیزے سے تو نہ اتر دی۔ اور رونے والوں 9 مرتبہ اصغر کی بہن سکینہ آئی ہے عباس کے خیمے میں۔ فضل کی ماں کہتی ہے جب آخری مرتبہ آئی ہے نا علی اصغر کی بہن، میں نے جان بوجھ کے قرآن کھول لیا، دیکھ کے کہتی تھی چچی میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتی، میرا اصغر مر جائے گا۔ عزادارو 9 مرتبہ جب آئی ہے نا 9ویں مرتبہ کافی دیر تک دہلیز پہ کھڑی رہی۔ اب جناب عباس کو دیکھا، دیکھ کے کہتی عباس عباس تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، ان فوجوں سے مجھے رستہ بنا دے۔ فرمایا فوجوں سے ڈر گئی ہے؟ فرمایا ڈر نہیں گئی، کربلا رہنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے 9ویں مرتبہ حسین کی بیٹی جام لے کے میرے خیمے میں آئی ہے، کہتی ہے میرا اصغر مرنے والا ہے۔ عباس کہتے ہیں مجھے اجازت نہیں مل رہی، اتنی دیر میں پھر اصغر کی بہن آئی ہے، بہت جلدی کر رہا ہوں۔ اور عزادارو جب اصغر کی بہن آئی ہے نا کہتی ہے چچا میں اپنے لیے نہیں مانگتی، چچا بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کہا سکینہ مجھے اجازت نہیں مل رہی، کہتی ہے میں تیار کرتی ہوں۔ رونے والوں مشکیزہ معصومہ نے خود پہنایا ہے، مشکیزہ دیا۔ عباس اتنے جھکے ہیں کہ دونوں ہاتھ حسین کی بیٹی کے قدموں پہ آئے ہیں۔ فرمایا سکینہ وعدہ کرتا ہوں اگر تیرے لیے پانی نہ آ سکا پھر یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ ادھر مشکیزہ پہنا ہے، ادھر سے شبیر نے دیکھا، دیکھ کے کہا عباس کہاں تیار ہو؟ فرمایا تیرے بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کس نے تیار کیا ہے؟ فرمایا تیری سکینہ نے۔ سکینہ کو قریب بلا کے کہتے ہیں سکینہ تیرا 6 ماہ کا ہے اور میرا 32 برس کا ہے، خیال کرنا اور کہیں تیرا بھی نہ بچے اور میرا بھی واپس نہ آئے۔ کرو ماتم، کوئی بندہ شرم کر کے نہ روئے کہ میں بڑا رویا ہوں۔ او عزادارو 2 دن کا مہمان ہے بطول کا بیٹا، سادات کا پانی بند ہو گیا ہے اور رونے والے ماتمیوں تیار ہوئے۔ حسین فرماتے ہیں عباس جا کے پہلے اس کا سلام کر کے آ جو تیرے سہارے پہ جنگلوں میں آ گئی ہے۔ جب جناب عباس خیمے کے دروازے پہ آئے ہیں نا آ کے قرآن کی آیت پڑھی ہے، علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی اماں فضا باہر دیکھ
اتنے مشکل وقت پہ میرے دروازے پہ کون سوالی ہے؟ جس بندے نے ماتم کرنا ہے. جناب فضہ دروازے پہ آئی ہے, ماتم کرتی ہوئی واپس چلی گئی ہے, رو کے کہتی ہے او بطول کی بیٹی اجڑ گئی ہے. دروازے پہ سوالی نہیں ہے, دروازے پہ تیرا عباس کھڑا ہے. اب پہ آگے سے بی بی کہتی ہے ماں فضہ جا ہر خیمے میں جا کے اعلان کر کے کہے کہ جس نے علی کی بیٹی کو مکمل اجڑتے دیکھنا ہے وہ جلدی میرے خیمے میں آئے, اور میرا عباس میدان کی طرف تیار ہے. سلامت رہو, اجرکم اللہ. روتے بھی آنا, دعائیں بھی مانگتے آنا. امام زمانہ تیرا پوچھا قبول کرے. 2 منٹ اور زحمت دوں گا. اور رونے والوں, جناب فضہ ہر خیمے میں گئی ہے, کہتی ہے جلدی آؤ عباس تیار کھڑا ہے. ہر بی بی آ گئی. کل نوجوان پوچھ رہا تھا نا کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو؟ آؤ تجھے بتاؤں کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. کہ جب اس فوج کا جرنیل علی کی بیٹی کے برقعے کا مال عباس جب خیمے میں کھڑا ہے, ساری بیویوں نے حلقہ بنایا ہے اور ماتمیوں ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. بطول کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری ہے, کربلا کی خاک کو اپنے بالوں میں ڈال کے ماتم کر کے کہتی تھی بیویوں میں کہتی تھی کہ تمہارے برقعوں کی میں عمل ہو, اور میرا عباس جا رہا ہے اور میری ضمانت ختم ہو گئی. سلامت رہو بھائی, اجرکم اللہ. ہر بی بی نے پتھر سے ماتم کیا ہے. علی کی بیٹی کی سنت ہے ماتم کرنا. علی کی بیٹی نے ماتم کیا ہے, اور زدار بیویوں نے اتنا ماتم کیا. شبیر خیمے میں آ کے کہتے عباس جلدی کر میدان چلا جا اور میری کوئی پردہ دار مر نہ جائے. اور زدار علی کی بیٹی کہتی ہے عباس مجھے بتا تو صحیح, ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے مجھے دکھا. میں نے سنا ہے کہ میرا بابا جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا میں نے بابا کو نہیں دیکھا. جب تو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے بالکل علی کی طرح لگتا ہے. اور ہم مسلمان روتے اس لیے ہیں کہ جس بیٹی نے اپنے بابا کو سوار نہیں دیکھا تھا, اللہ جانے 9 لاکھ کے حجور نے کیسے کہتی رہی کہ مجھے چادر دو, میں بطول کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ. سلامت رہو, مولا تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے. آ گئے عباس میدان میں, چھوڑ دی نالی ساری مجلس. مشکیزہ پانی کا بھرا, ایک کمینے نے چھپ کے تیر مارا. تیر عباس کے بائیں شانے پہ لگا, دائیں شانہ قلم ہوا. عباس کہتے ہیں اکبر کی ویل ہے. دوسرے کمینے نے تیر مارا, تیر بائیں شانے پہ لگا. عباس نے تسمہ منہ میں مشک کا ڈالا, فرماتے ہیں عسکر کے حصے کا ہے, عزادارو عباس کی آس ہے, دعا کرو کسی کی آس ختم نہ ہو. ادھر عباس کو ایک کمینے نے تیر مارا, تیر مشکیزے پہ لگا. جب پانی زمین پہ آ گیا, عباس گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑا اب خیموں کی طرف نہیں, اب اپنا منہ میدان کی طرف کر. اور بیٹی حسین کی پانی کے انتظار میں ہے. ادھر حکیم بن طفیل ہے, اللہ لعنت کرے, اس کمینے نے ایک گرد کو چکر دیتے ہوئے عباس کے سر پہ مارا. عباس جھک رہا تھا. حسین کی سکینہ بابا کے پاس آئی, آ کے کہتی ہے بابا مجھے بتا تو صحیح, مجھے دکھا میرے چچا کی کیا حالت ہے, میرے چچا کی کیا حالت ہے. شبیر نے ایک مرتبہ بیٹی کو اٹھایا. جب سکینہ نے دیکھا علم جھک رہا تھا, عباس گر رہا تھا, سکینہ نے بابا کی گود کو چھوڑا. وہاں آئی ہے جہاں پہ عسکر سویا ہوا تھا, بولا تیرے وقت سلامت رہے. جہاں عسکر سویا ہوا تھا عسکر کو جھولے سے اٹھا کے خاک پہ لٹا کے رو کے کہتی ہے عسکر اگر مرنا تھا تو کل مر جاتا. میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی ہے, میرا بابا کہہ رہا ہے ہائے غریبی. ماتم عباس, ماتم عباس.